تو ہم لوگ ایسٹ پنجاب میں کپورتھلا اسٹیٹ میں ایک بڑا قصبہ ہے تلونڈی چودھریاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سکھ مہاراجہ حکمران زمیندار تھے، ان کا بیٹا جیت سنگھ میرا کلاس فیلو تھا اور ہم دونوں اسکول جایا کرتے تھے۔ جو قرارداد پاکستان 1940 میں پیش ہوئی تھی منٹو پارک لاہور میں، اس کی بھی کچھ خبریں آنی شروع ہوئی۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، جو حالات آپ نے دیکھے ہیں، جو منظر آپ کے سامنے پیش آئے ہیں، میں چاہوں گا آپ وہ بیان کریں کہ تحریک پاکستان کیسے وجود میں آئی۔ آپ نے کے محلہ میں جا کے نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا کہ یہ جس نے یہ تصور پیش کیا ہے ہم لوگوں نے ابھی اگست کا مہینہ آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمام زمینیں حویلی ہجرت کے حالات اور واقعات آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، یا چند واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آئے ہوں وہ ذرا ہمارے تمام مسلمان جو پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ قصبے سے باہر گراؤنڈ میں جمع کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور ان کو لوٹ لیا گیا، ان کا مال اسباب۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو وہ آپا راشو جو ہے وہ دوڑی ایک دم سے اٹھ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دوڑ کے میں ڈال دیتا ہے کہ کاش میں بھی اسی دوران اس تحریک میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا۔ تو ہمیں کہ جو پہلی ٹرین امرتسر سے لاہور پہنچی تھی اس میں ایک شخص قربانی سب کچھ کیا، تو یہاں لاہور کے اندر ظاہر ہے بے سر و سامانی کی حالت میں آپ پہنچے ہوں گے، تو یہاں کی کیا حالت ہے؟ گھر میں لئی بنا کے تو لفافے بنایا کرتا تھا، جیسے آج تحریک پاکستان کے اندر کچھ کردار تھا ایک، اور دوسرے نمبر پر ہجرت کے بعد شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم نے خط لکھا کہ سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوا، کھڑکی کھولی، دیکھا ادھر اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ نیشنل میڈیا کے کچھ لوگوں نے آ کے قائد اعظم سے پوچھا کہ یہ آپ کا جو نوزائیدہ جو جماعت اسلامی کے امیر تھے قاضی حسین احمد صاحب سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت دیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں اگر آپ 200 گدھوں کے دماغ کو اکٹھا کر لیں تب بھی آپ ایک انسانی فکر اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ ان حالات میں کیسے ممکن ہے کہ ہم خلافت کا وہ نقشہ پیش کر سکیں، ان کا تحریک پاکستان کا جو مقصد تھا، اس کی جو مقصدیت تھی، اس کو زندہ کر سکتے ہیں، اس کا احیاء کر سکتے ہیں اور خلافت کے نظام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں؟ آپ کا اکرام ایک دفعہ ان کے گردا گرد بیٹھے ہوئے تھے، جیسے چاند کے گرد ستارے جھرمٹ میں بیٹھتے ہیں، ہمیشہ جب بھی حضور مسجد علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے 3 دفعہ کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے چیف جسٹس صاحبان جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے تمام عمائدین جو ہیں، اور حسرت یہ آتی ہے کہ کیوں اس ٹائم کے لیے میں زندہ رہا۔ اور سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ خاص طور پہ دینی جماعتوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ریٹائرڈ آفیسر محترم محمد ذکاء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم ان سے تحریک پاکستان، اسی طرح سے ہجرت کے حالات و واقعات، اور اس کے بعد میں آنے والے جو حالات اور واقعات تھے ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے اول ہماری گزارش ہوگی کہ ہم اپنے محترم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا نام جیسے آپ نے فرما دیا محمد ذکاء اللہ، میں 1938 میں پیدا ہوا اور پاکستان بننے کے ٹائم پہ 1947 میں میری عمر 9 سال تھی۔ تو ہم لوگ ایسٹ پنجاب میں کپورتھلا اسٹیٹ میں ایک بڑا قصبہ ہے تلونڈی چودھریاں سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر سکھ مہاراجہ حکمران تھا، لیکن اس کے دربار میں مسلمانوں کی کافی تعداد تھی، اور میرے دادا جو ہیں وہ کوئی چھوٹے سے ہی عہدہ ہی ہوگا لیکن دربار میں راجہ کے دربار میں تھے۔ تو ہماری حویلی وہاں پر کھجور والی حویلی مشہور تھی، کیونکہ میرے دادا نے
سعودیہ سے کھجوروں کے بیج لا کر تو وہ وہاں اگائے تھے، اور وہ کھجوروں والی حویلی مشہور تھی۔ تو اس ٹائم پہ کوئی ہم بچے تھے، ہمارے ذہنوں میں کوئی ایسا کوئی ہندو مسلم یا سکھوں کے متعلق کوئی تصور ایسا نہیں تھا جس میں کوئی تعصب ہو۔ تو بلکہ ہمارے ہمسائے میں جو ایک سکھ زمیندار تھے، ان کا بیٹا جیت سنگھ میرا کلاس فیلو تھا، اور ہم دونوں اسکول جایا کرتے تھے اکٹھے، کبھی ہم ان کے گھر چلے جاتے، کبھی وہ ہمارے گھر آ جاتے تھے۔ تو ان حالات میں تھوڑا سا آبزرو کرنا شروع کیا کہ ہماری حویلی میں ہی اس پورے علاقے میں ایک ریڈیو تھا جو میرے دادا نے رکھا ہوا تھا، تو وہاں پر تمام دوسرے زمیندار ہندو سکھ اور مسلمان صاحب آتے تھے، اور جنگ عظیم جو تھی سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے خبریں وغیرہ سنتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پھر جو قرارداد پاکستان 1940 میں پیش ہوئی تھی منٹو پارک لاہور میں، اس کی بھی کچھ خبریں آنی شروع ہو چکی تھیں۔ ٹھیک۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا میرا جو ہے ذہن وہ اس طرف لگا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ اچھا، آپ کا تعلیمی سلسلہ؟ جی، میں اس وقت چوتھی یا پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا جب پاکستان بنا۔ تو پاکستان بننے کے بعد ہم لوگ جب لاہور پہنچ گئے تو یہاں پر پھر ہمارے جو عزیز و اقارب یہاں تھے، تو ان میں ایک پہلا میرا بڑی خالہ کا بیٹا جو ہے وہ انجینئر بنا۔ تو میری ابا نے بھی کہنا شروع کیا کہ تم لوگ بھی، اب تو بھائی جو ہے پڑھو گے، کوئی انجینئرنگ کرو گے تو ہمارے حالات سدھریں گے، کیونکہ ہم زیرو ہو کے وہاں سے آئے تھے۔ تو پھر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر انجینئرنگ میں نے داخلہ لیا۔ آج کل جو UET ہے، یہ اس وقت پنجاب کالج آف انجینئرنگ تھا، یہاں سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی، اور 1959 میں نے گریجویشن کی تھی۔ اس کے بعد پھر روزی روٹی اور ملازمت کے چکروں میں چلتے رہے۔ دینی پہلو ہمارا تھوڑا سا کمزور پڑ گیا، کیونکہ جو میرے والد کے دور کے لوگ تھے وہ آتے ہی اپنی روزی روٹی کے چکر میں مصروف ہو گئے، اور جو یہاں کے لوکلز تھے وہ یہاں لوٹ مار اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی دوڑ میں لگ گئے، تو دین کو یکسر بھلا دیا گیا، جس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان بننے میں موجود تھی، اور قائد اعظم کو علامہ اقبال نے جو تصور دیا تھا اس کا جو ہے وہ بھلا دیا گیا تھوڑا سا۔ اچھا، میں دوسری طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کا تعارف بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، چونکہ ہم کتابوں کے اندر ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ تحریک پاکستان کیسے وجود میں آئی، کیسے مارد وجود میں آئی۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر ہوئی، مختلف حالات و واقعات۔ لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے، جو حالات آپ نے دیکھے ہیں، جو منظر آپ کے سامنے پیش آئے ہیں، میں چاہوں گا آپ وہ بیان کریں کہ تحریک پاکستان کیسے وجود میں آئی، آپ نے اسے کیسے دیکھا؟ جی، میں نے کافی اس ٹائم پہ اپنی عمر کے لحاظ سے جو میں نے آبزرو کیا، تو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کوے کی چونچ سے ایک ہڈی کسی ہندو کے گھر پہ گر جاتی تھی تو وہ ہندو جو ہیں وہ ارد گرد کے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے تھے، اور بدماشی پہ اتر آتے تھے اور پریشان کرتے تھے۔ تو اس سے میرے ذہن پہ بڑا اثر پڑا اس بات کا، اور میں نے پھر جب یہ تحریک شروع ہوئی تو میرے والد صاحب بھی کہنا چاہیے کہ انسنگ ہیروز میں ہی ان کا نام آئے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اس تحریک میں پرزور حصہ لیا، اور مجھے بھی انہوں نے جونیئر نیشنل گارڈ میں بھرتی کروا دیا کہ ہم لوگ پریڈ کرتے تھے، اور ہندوؤں اور سکھوں کے محلہ میں جا کے نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جذبہ اس وقت کافی زوروں پہ کار فرما تھا، اور ہم لوگ بھی تھوڑا سا انوالو ہو گئے تھے اس تحریک میں، بھلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے
لیکن ہم دیکھتے تھے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے اپنے گھروں میں بھی اپنے دوستوں میں بھی. اس وقت کیا کہا جاتا تھا کہ یہ کس نے یہ تصور پیش کیا ہے، کیا سننے میں آتا تھا؟ تو علامہ اقبال کی نظمیں ہم لوگ پڑھتے تھے اور جو انہوں نے خودی کا تصور دیا تھا مسلمانوں کو، اس کا کافی ہم لوگوں نے اثر لیا اور ہم لوگ اپنے آپ کو ایک صحیح اسلامی نمونہ پیش کرنے کی کوشش میں وہاں لگے رہے. لیکن یہ جو تحریک شروع ہوئی تو اس میں انگریزوں کی چال بازیوں اور ہندوؤں سے ان کے جو ہے ہمدردییں، وہ دیکھ کے ہمیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ اب ان حصوں میں یا ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے ابھی اگست کا مہینہ آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمام زمینیں، حویلیاں، جائیداد، ہر چیز چھوڑ کے ہم لوگ لاہور شفٹ ہو جائیں گے. وہاں پر میری بڑی خالہ رہتی تھی اور دوسرے رشتہ دار بھی تھے، تو ہم لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے، پھر جو اللہ کرے گا وہ دیکھا جائے گا. چنانچہ اسی سلسلے میں پھر ہم لوگوں نے تیاری شروع کر دی اور اس کے تمام واقعات اور حالات جو ہیں وہ ابھی تک ذہن میں اس طرح سے محفوظ ہیں کہ ہر وقت ملک کے ارض پاکستان کے حالات دیکھ کے وہ اور زیادہ شدت سے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح سے لگتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور اتنی جانیں جو ہیں وہ صرف مشرقی پنجاب سے لاہور آنے میں تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. اور یہ سارا واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور جب بھی کسی محفل میں یہ بات کی جاتی ہے پاکستان کے قیام کی یا تحریک پاکستان کی، تو لوگ اب اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا جھوٹ تو ہماری پوری من حیث القوم رگ رگ میں سرایت کر چکا ہے، اس لیے کسی پہ بھی جو ہے وہ سچ کا گمان اب کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ یہی سوچتا ہے کہ یہ شخص شاید جھوٹ بول رہا ہے یا دروغ گوئی کر رہا ہے. لیکن وہ واقعات ایسے ہیں جو آج ہماری نسل جو ہے، جو ہماری ایج گروپ تھا وہ تو لد گیا، چلا گیا. میں بھی اب عمر کے آخری حصے میں ہوں، لیکن آگے جو میں دیکھتا ہوں اپنے نئی نسل کو، تو وہ بالکل انہوں نے بھلا دیا وہ مقصد جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اچھا، میں اسی چیز کو تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہجرت کے حالات اور واقعات آپ نے دیکھے اپنی آنکھوں سے، یا چند واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آئے ہوں، وہ ذرا ہمارے سامعین اور ناظرین کے سامنے. 1947 میں جب ہم لوگوں نے تیاری شروع کی تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ تلونڈی چودھریاں میں ہندو گنڈے کافی دلی سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سکھوں سے مل کے تو کافی اٹراسٹیز کی اور متعصبانہ جو ہے وہ سلوک شروع کر دیا اور لوٹ مار بھی شروع کر دی. تو اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ جب قافلے جانا شروع ہوئے تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ تمام مسلمان جو پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ قصبے سے باہر گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں، وہاں سے ایک قافلہ بن کے تو روانہ ہوگا لاہور کی طرف. تو سب مسلمان وہاں پر چل پڑے، لیکن میرا جو کلاس فیلو تھا اس کا نام جیت سنگھ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میرا باپو یہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب کو کہو کہ وہ نہ جائیں ادھر. ٹھیک ہے. تو نتیجتاً ہم لوگوں نے کہا کہ چلو ایک دن ہم انتظار کرتے ہیں، پھر پیچھے سے چلے جائیں گے. تو وہ جتنے بھی وہ لوگ وہاں پر اس گراؤنڈ میں پہنچے سب کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور ان کو لوٹ لیا گیا، ان کا مال اسباب زیور پیسہ جو ان کے پاس تھا وہ انہوں نے لوٹ لیا. تو ہم لوگ بھی پھر گھر سے نکل پڑے کہ یہ اب گھروں پہ بھی حملہ کریں گے. تو یہ میرا چشمدید واقعہ ہے، اور اس طرح سے پورے ایسٹ پنجاب میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اٹراسٹیز ہوتی ہوں گی. تو ہم لوگ اپنے گھر سے نکل پڑے. میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے جو مین بازار میں ان کی حکیم کی دکان تھی، وہ حکیم صاحب کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کی بیٹی بڑی ایک ہی تھی، وہ اس کا نام مجھے یاد ہے راشدہ.
وہ میری بڑی بہن کی کلاس فیلو بھی تھی اور دوست بھی تھی، تو ہمارے حویلی میں وہ اکثر آ کے تو جھولے وغیرہ یہ لگے ہوئے تھے تو وہ کھیلنے کودنے کے لیے آتے تھے۔ تو میرے والد صاحب کو پتہ چلا کہ حکیم صاحب کے گھر پہ حملہ کر کے تو ان میاں بیوی کو شہید کر دیا، ان کا مال اسباب لوٹ لیا، اور راشدہ کو، جن کو ہم راشو آپی کہا کرتے تھے، آپا کہا کرتے تھے، اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اور وہ میرے والد کو پتہ چلا تو وہ سکھ لے گئے ان کو۔ اچھا، تو مجھے وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے دل جو ہے وہ انتہائی دکھی ہے کہ میرے والد نے 2-3 ان کے جو زمیندار دوست تھے، سکھ تھے، تو ان سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس یہ پیسے ویسے ہیں، تم ہمارے ساتھ چل کے تو بچی کو ہم چھڑوا لیں، ہم ان کو جی رقم دے دیتے ہیں یا زیور دے دیتے ہیں۔ تو اس خیال سے انہوں نے ان کا تعاقب کیا، اور ہم لوگ بھی گھر سے نکل چکے تھے، تو کھیتوں میں چھپتے چھپاتے ہم دن رات کو سفر کرتے تھے۔ تو اسی شام وہ بچی کو لے کے جب میرے والد صاحب بتا رہے ہیں، میں تو اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ تھا، کہ وہ ایک کنویں کے پاس رکے روٹی وغیرہ کھانے کے لیے سکھ لوگ۔ تو میرے ابا نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس موقع پہ چل کے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو وہ آپا راشو جو ہے وہ دوڑی، ایک دم سے اٹھ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دوڑ کے اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور جب اس کو باہر نکالا تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ خون میں نہائی ہوئی تھی اور فوت ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے یہ آپ کو ان گنت واقعات کا پیش خیمہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہماری جوان بچیوں نے اپنی عصمت اور عفت بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ آج جب ہم یہ بات اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک کوئی کہانی سنا رہا ہے، یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ مجھے کبھی کبھی اس حد تک حسرت میں ڈال دیتا ہے کہ کاش میں بھی اسی دوران اس تحریک میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا، تو آج اس ارض پاکستان میں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ہر طرف جھوٹ اور بے ایمانی اور کرپشن اور بدعنوانیوں کے جو آپ ہیں انبار لگے ہوئے ہیں، اور ہم مسلم ریاست کہلانے کے مستحق نہیں رہے۔ اچھا، آپ کے وہاں سے چل کر ان حالات کے بعد آپ کا جو سفر ہے، اس کے بعد ہم لوگ 11 دنوں میں امرتسر پہنچے۔ راستے میں ایک علاقہ آتا ہے ترن تارن، وہاں سے کچھ عزیز تھے، کچھ میرے والد کے دوست تھے، ہم دن کو ان کے ہاں قیام کرتے، رات کو ہم پیدل نکلتے، 1-2 فیملیز اور ساتھ تھیں ہماری۔ تو ہم امرتسر پہنچ گئے۔ امرتسر میں میری والدہ کے ماموں اس وقت رائل نیوی میں تھے، ان کا نام تھا HM صدیق، حاجی محمد صدیق، جو بعد میں پاکستان نیوی کے پہلے کمانڈر ان چیف بنے۔ انہوں نے کوئی انتظام کیا ہوا تھا ایک ملٹری کے ٹرک کا جو لاہور جا رہا تھا امرتسر سے، اس میں ہمیں بہن بھائیوں سمیت جگہ بنا دی گئی، ہم لوگ اس میں بیٹھ کے تو امرتسر سے لاہور پہنچے۔ اس طرح سے ہماری جانیں بچ گئیں۔ لیکن جو لوگ پیدل یا ٹرین سے سفر کر کے لاہور آئے، اس میں ہمارے بے شمار عزیز رشتہ دار، دوست، احباب جو گاڑیوں میں آئے وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ جو پہلی ٹرین امرتسر سے لاہور پہنچی تھی، اس وقت ہمارے ایک عزیز ہیں میاں عبد القادر، وہ ڈویژنل ٹرانسپورٹیشن آفیسر تھے لاہور میں۔ تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ جو پہلی ٹرین امرتسر سے لاہور پہنچی تھی اس میں ایک شخص بھی زندہ نہیں تھا۔ ٹرین جو ہے اس لاشوں سے اٹاٹ بھری ہوئی تھی اور اس کے دروازوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو یہ پہلی ٹرین کا جو ارائیول تھا پاکستان میں۔ تو ان لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں، جانیں قربان کر دیں، سب کچھ چھوڑ دیا اس ارض پاکستان کے لیے، جس میں آج دین کا جو ہے وہ نام لینا بھی جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور دین کے نام پہ ہی یہ ساری ماس مائیگریشن جو ہوئی ہے،
یہ دنیا میں پہلی دفعہ اتنی ماس مائیگریشن ہوئی کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ رہا تھا۔ اچھا، یہاں پہ میں اپنے سامعین و ناظرین سے ان کی توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے، آج تک ہم نے کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات پڑھے ہیں، اور آج آپ خود ایک ان صاحب کی زبان سے یہ سن رہے ہیں کہ جو خود ان تمام چیزوں کے چشمدیدہ گواہ ہیں، خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حالات اور واقعات، یہ شہادتیں، یہ قربانیاں میرے اور آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، کس طرح سے انہوں نے اسفار کیے ہیں، اور طے کر کے پھر وہ قیام پاکستان کی خاطر یہاں آ کے پہنچے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو۔ حضرت میں آگے چاہوں گا کہ آپ قیام پاکستان تحریک ہو گئی، اس کے بعد آپ نے سفر کیے، آپ یہاں لاہور میں پہنچے۔ ظاہر ہے کہ وہاں آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، قربانی، سب کچھ کیا۔ تو یہاں لاہور کے اندر ظاہر ہے بے سر و سامانی کی حالت میں آپ پہنچے ہوں گے، تو یہاں کے کیا حالات تھے آپ کے؟ یہاں کے حالات تو جو لوکل تھے ان کے تو کافی اچھے ہو گئے تھے، جی جی، کیونکہ انہوں نے ہندوؤں کے گھروں سے بھی سامان لوٹا، اور معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ ظلم بھی کیا ہوگا، کیونکہ ہوس جو ہے وہ انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ تو لیکن میں اپنے ذاتی طور پہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے میرے ابا جی مجھے بازار سے ردی اخبار لا دیتے تھے، اور میں اس کے گھر میں لئی بنا کے تو لفافے بنایا کرتا تھا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ دکاندار سودا سلف جو ہے وہ شاپرز میں دیتے ہیں، تو ان دنوں میں کاغذ کے لفافوں میں دیتے تھے، تو میں دکانوں پہ جا کے 100 کے بنڈل لفافوں کے بنا کے وہاں پر میں دے کے، تو اس پیسے سے میں نے تعلیم اپنے بہن بھائیوں کی جو ہے وہ، میرے والد نے کبھی نوکری نہیں کی تھی، انہوں نے کہیں کلرک کی جاب کر لی جو کہ ناکافی تھی اتنی بڑی فیملی کے لیے۔ ہم لوگ 5 بہنیں اور 3 بھائی، تو وہ حالات ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ ہم کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اور دین جو ہے وہ ہمارا وے آف لائف ہے۔ تو جب یہ پورا ہم اسٹیبلش ہو جائیں گے تو پھر یہ ایک صحیح دنیا کو دکھانے والا معاشرہ بنے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جو بھی ہمارے دین اور حکومت کے سربراہان آئے، اور جو ہمارے علماء حضرات تھے، وہ جو اس وقت کے تھے وہ تو لد گئے، لیکن اس کے بعد آنے والوں نے یکسر بھلا دیا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں آیت نمبر 41 میں فرمایا ہے کہ وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اس کو تو بالکل پس پش ڈال دیا، بلکہ قرآن کریم کی تمام محکم آیات جو ہیں ان کو بھلا دیا، اور ذاتی مفاد اور نمود و نمائش اور اس قسم کی چیزوں میں ہمارے جو اکابرین تھے وہ لگ گئے، اور دین جو ہے وہ جو دین کا جو قلعہ بننا تھا پاکستان، وہ ادھورا رہ گیا، اور ہماری قربانیاں جو ہیں وہ سب لگتا ہے کہ ضائع گئیں۔ اچھا، یہاں پہ مجھ سے ایک مسنگ ہو گئی ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہجرت سے قبل وہاں پہ جو مساجد تھیں بر صغیر کے اندر، وہاں پہ جو علماء تھے ان کا تحریک پاکستان کے اندر کچھ کردار تھا ایک، اور دوسرے نمبر پر ہجرت کے بعد جب قیام پاکستان ہو چکا، یہاں کے جو ائمہ تھے مساجد، یعنی جنہیں آپ پریکٹیکل دیکھتے تھے صبح شام بستی میں، ان کا کیا کچھ کردار تھا مثبت یمن؟ جی، اس وقت جو علماء تھے، جید علماء جو تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید خون خرابہ ہوگا، تو کئی علماء جو ہیں وہ اس تحریک کے خلاف بھی تھے، جیسے کانگریس میں شامل تھے کچھ علماء۔ جی، اور مجھے میں نے زمیندار اخبار اس زمانے میں پڑھا تھا، مولانا شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم نے خط لکھا کہ قائد اعظم نے محسوس کیا کہ علماء جو ہے ان کی بھی شمولیت ہونی چاہیے اس تحریک میں، تو
مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس وقت کے علماء، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ذہنوں میں کیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ انگریز ٹائپ مسلمان ہے، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے اگنور کیا۔ یہ میں نے زمیندار اخبار میں پورا کالم پڑھا ہے، اور اگر وہ مل جائے تو میں آپ کو پیش بھی کر سکتا ہوں کیونکہ لائبریریوں میں ہے۔ تو قائد اعظم تو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ وہ بیمار بھی تھے اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا تھا۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ تم قائد اعظم کے پاس جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر اس وقت ٹیلی فون اور یہ اس قسم کا نظام نہیں تھا، وہ تو چلے گئے، کلکتہ میں تھے قائد اعظم۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی آئے ہیں تو فوراً اپنے نفس نفیس باہر آئے، ان کو لے کر گئے۔ تو مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ان سے میری ملاقات کے بعد انہوں نے مجھے ایک کمرے میں کمرہ دے دیا، اور غالباً وہ قائد اعظم کے ساتھ ملحقہ کمرہ تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ رات کو پچھلے پہر مجھے ایسے لگا جیسے کچھ سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوا، کھڑکی کھولی، دیکھا ادھر اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگا کہ ساتھ والے کمرے سے آ رہی ہے۔ تو اس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص خالی سوٹ بوٹ والا نہیں ہے، لیکن دل سے یہ مسلمان ہے۔ اور پھر انہوں نے بھی آ کے، مولانا شبیر احمد عثمانی نے بھی تحریک پاکستان میں کافی زور شور سے حصہ لیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے ڈان اخبار کے ایک صحافی ہیں، مجھے اب اس کا، آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہ آپ کو، وہ لکھتا ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ لوگوں نے آ کے قائد اعظم سے پوچھا کہ یہ آپ کا جو نوزائیدہ ملک ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تو 1400 سال پہلے سے موجود ہے، اور ہمارا قرآن جو ہے وہی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، وقت کے علماء نے اور جو عمائدین مملکت تھے انہوں نے، ان کی سوچ کا میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ملک جو ہے وہ بنا تھا دین کے نام پہ۔ تو اب میں نے ایک ڈان اخبار کے صحافی کا ایک کالم پڑھا، اس میں اس نے لکھا کہ قائد اعظم جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا آئین کیا ہے، کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسلامی نہیں بلکہ سیکولر نظام ہم قائم کریں گے، اور قائد اعظم نے دین کے نام پہ تو ملک نہیں بنایا تھا، یہ تو ایک سیکولر سٹیٹ بنایا۔ بالکل ایسے یہ سننے کو ملتا ہے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ گویا کہ پوری کی پوری تاریخ کو فراموش کر کے ہم بآسانی یہ کہہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک اسلام کے نام پر نہیں بنایا تھا۔ اچھا، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا منشور بنا ہے اس میں کیا کن کن علماء کا، جیسے سید مودودی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے سن 1973 کا جو آئین وجود میں آیا اس کے لیے اپنی کاوشیں کی، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات کا کیا کردار تھا تحریک پاکستان کے بعد، یعنی پاکستان وجود؟ دکھ سے کہنا پڑتا ہے، دکھ سے ہی کہنا پڑتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ میں بھی جو اب اس وقت آپ سے بات چیت کر رہا ہوں شاید اس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو، کیونکہ امپیکٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایک جو علم والا شخص جو عمل میں بھی اتنا ہی اسی لیول پہ ہو جتنا اس کا علم ہے۔ تو میرا بھی ایک محدود سا علم ہے، لیکن دین کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور اس دین کو جو ہے وہ سربلند کرنے میں اپنا اپنا رول ادا کریں۔ تو اس زمانے میں جو سو کالڈ مغربی مشرقی جمہوریتیں تھیں، ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی جمہوریت کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ حالانکہ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے
برملا کہہ دیا تھا اپنے مسلمانوں کو کہ گریز، ایک ان کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد ہے، یہ میں نے جو جماعت اسلامی کے امیر تھے قاضی حسین احمد صاحب سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کافی لمبی چوڑی تقریر کی تھی، اس کے بعد میں نے ان سے کھانے پہ بیٹھ کے ان سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو جمہوریت آپ کہتے رہتے ہیں، جمہوریت تو ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے دین میں خلافت ہے، اور خلافت کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت دیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ سورہ بقرہ میں پورا قصہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں زمین کے اوپر، تو یہ آپ سب کو اس کا علم ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ شعر اب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ گریز، فارسی میں ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از 200 مغز خر فکر انسانی نمی آید۔ اس کا کچھ ترجمہ ایسے ہے کہ یہ جو جمہوریت وغیرہ ہے، یہ اس سے گریز کریں، آپ اس سے ہٹیں، اس کو چھوڑیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے، بلکہ ایک پختہ کار یعنی دین کا جو صحیح عمل کرنے والا بندہ پختہ کار ہے، اس کے غلام بنیں، اس کو اپنا لیڈر بنائیں، اس کو اپنا خلیفہ بنائیں، کیونکہ اگر آپ 200 گدھوں کے دماغ کو اکٹھا کر لیں تب بھی آپ ایک انسانی فکر اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ تو ہمارے تو جو مفکر پاکستان تھے، انہوں نے بھی جمہوریت کی نفی کی، اور جمہوریت میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے، اب ہمارے ملک میں 80% آبادی ان پڑھ ہے، اصولی طور پہ تو ہماری پارلیمنٹ میں 80% ان پڑھ لوگ ہونے چاہیے، MNA MPA، لیکن یہاں پر جاگیردار اور پڑھے لکھے اور بڑے بڑے افلاطون لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جن کا نہ کوئی قبلہ ہے نہ کوئی کعبہ ہے، وہ نہ دین کو پریکٹس کرتے ہیں نہ دین کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی بات یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا کہ قیام پاکستان سے لے کر جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ کانگریس کے اندر بہت سارے ہمارے علماء شامل تھے، حسین احمد مدنی وغیرہ، اس کے بعد ایک سوچ اور فکر چلتی آ رہی تھی کہ ہمارے جو روایتی علماء تھے، یعنی کہ اس میں دین اور سیاست، اس کے نفاذ کا کنسیپٹ جو تھا وہ ناپید تھا، کہیں پہ موجود نہیں تھا۔ ان حالات کے اندر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی خدمات پیش کی، جو دین اسلام کو نظام حیات کا تصور دیا، جو سیاست کو دین میں اس کو شامل کیا، اور پورا کا پورا ایک ادخلوا فی السلم کافہ ان کا موٹو ہم دیکھتے بھی ہیں لوگوں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سید مودودی کی فکر جو ہے وہ اس کا کیا اثر ہوا آپ کی زندگی کے اندر؟ میری زندگی پہ میں نے تو ان کا تفہیم القرآن پڑھا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے، وہ مجھے 100% ہٹ کرتی ہے کہ صحیح ہمارا عقیدہ جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے، لیکن اس ملک میں خلافت کے نظام کو قائم کرنے میں، اس کو اسلامی خطوط پر چلانے میں، اس میں آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یعنی کہ جمہوریت کے بجائے خلافت کا جو نظام ہے۔ اچھا، میں یہاں سے آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے اندر ان حالات میں کیسے ممکن ہے کہ ہم خلافت کا وہ نقشہ پیش کر سکیں یا اس کا نظام قائم کر سکیں؟ جی، یہ اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ میں جہاں بھی کبھی موقع ملتا ہے تو میں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے متعلق بات کرتا ہوں، تو بہت ہی عجیب طریقے سے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ طریقہ کار جو ہے وہ خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ میں اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ ہماری ٹیک سوسائٹی اور الفا سوسائٹی میں حافظ عبدالغفار صاحب دین پہ چلنے والے اور مطلب پریکٹس کرنے والے شخص ہیں، میں ان کو اپنا ایک نمائندہ تصور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ الا حاضل قیاس
तमाम इलाकों के लोग अपने अपने इस तरह से जो दीनी लोग हैं उनको अपना नुमाइंदा बनाएं, और उसके बाद वो सब मिल के अपना एक खलीफा, ये कोई लिखा हुआ दस्तूर नहीं है कि आप पहले ये स्टेप लें उसके बाद ये स्टेप लें या वो स्टेप लें। दीन इज़ ए वे ऑफ लाइफ। जब आप दीन को अपने ज़िंदगी का एक ज़रूरी पहलू समझते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से सारा कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद दिलों में डालता है, और ख़ुद बखुद जब एक नीयत हो तो अल्लाह उसमें अल्लाह की मदद शामिल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल आपका ये जो नुक्ता नज़र है, पॉइंट है, ये हमारे सामने आ चुका है, और इस ज़िमन के अंदर बहुत सारे हमारे मुफक्किरीन ने काम किया है, जिससे हम नाम लेते हैं सरदार ज़ियाउद्दीन हैं, उन्होंने इसी तरह से हसन हनफी हैं, इस्लामाइजेशन के हवाले से, रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से, यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ अपना लिटरेचर लिखा है कि किस तरह से मौजूदा दौर के अंदर मुमकिन है कि हम दोबारा से अपने मुल्क की जो बुनियादें हैं वो दीन के ऊपर उनको खड़ा कर सकें। और अच्छा, मैं आखिर में ये चाहूँगा कि आप हमारी जो नौजवान नस्ल है इस वक्त, आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें कि वो किस तरह से ये जो क़याम पाकिस्तान का, तहरीक पाकिस्तान का जो मकसद था, उसकी जो मकसदियत थी, उसको ज़िंदा कर सकते हैं, उसका अहया कर सकते हैं और खिलाफत के निज़ाम के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपका उनके लिए क्या पैगाम होगा? मेरा पैगाम, अगर आप सच पूछें तो थोड़ी सी मुझे मायूसी है अपनी नौजवान नस्ल से, क्योंकि जो बेराह रवी पूरे मुल्क में चल रही है और दीन से दूरी है, और निज़ाम तालीम, निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ, निज़ाम हुकूमत, यू नेम इट, किसी भी इदारे का आप नाम ले लें, ज़वाल पजीर के बजाय वो कार मुज़ल्लत में गिरा हुआ है पूरा। मतलब तो नौजवान नस्ल जो है वो अब पढ़ने लिखने में उनका कोई वो हिस्ट्री को पढ़ना जो है, या हम अपने असलाफ, हमारे जो गुज़र चुके हमारे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे खुलफाए राशिदीन के वाक़यात जो हैं वो तो उनको दिलचस्पी ही नहीं रही। दिलचस्पी उनको हर वक्त जो है, हर एक बंदे के हाथ में एक डिवाइस आ गई है जिसमें वो झूठ सच देखते रहते हैं और झूठ को एक आम सी चीज़ समझते हैं। हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम एक दफ़ा उनके गिरदा गिर्द बैठे हुए थे, जैसे चांद के गिर्द सितारे झुरमट में बैठते हैं। हमेशा जब भी हुजूर मस्जिद में तशरीफ़ लाते थे तो सहाबा कराम उनके गिर्द सितारों की तरह से जमा हो जाते थे। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या एक मुसलमान जो है वो बुज़दिल भी हो सकता है? तो आपने फरमाया कि हाँ, वो दुनियावी ऐशो आराम में आके तो वो हो सकता है कि बुज़दिल हो जाए, अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने से गुरेज करे। दूसरे ने पूछा कि हुजूर आप ये बताएं कि कोई मुसलमान बख़ील भी हो सकता है? तो आपने फरमाया हाँ, हुब्बे माल जो है उसके लिए मुमकिन है कि कोई जो कमज़ोर ईमान वाले हों वो खैरात और सदक़ात में यकीन ना रखें और हाथ रोक लें। तो तीसरे सहाबी ने सवाल किया कि हुजूर कोई मुसलमान झूठ भी बोल सकता है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने 3 दफ़ा कहा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई मुसलमान झूठ बोल ही नहीं सकता। और आज आप आज के दौर के नौजवानों को देख लें कि बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी फ़ायदे के, बग़ैर किसी माली नफ़े के झूठ बोल देते हैं। ये एक आम सी चीज़ होगी, हालांकि ये इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि हुजूर ने इसको बर्दाश्त ही नहीं किया, सुनना बर्दाश्त नहीं किया। और आज का माशरा जो है, मुझे मायूसी इसलिए है कि हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट झूठ बोलते हैं, हमारे चीफ़ जस्टिस साहिबान झूठ बोलते हैं, हमारे तमाम अमायदीन जो हैं वो झूठ बोलते हैं। लोगों ने झूठ को ले लिया है, वो कहते हैं ठीक है, दिस इज़ फाइन। तो मुझे कोई लगता यही है कि कुर्बानियाँ जो हैं वो ज़ाया गई, और हसरत तो ये आती है कि क्यों इस टाइम के लिए मैं ज़िंदा रहा और ज़िंदा हूँ।
اگر اللہ کے راستے میں کام آ گیا ہوتا تو شاید میری کامیابی ہو جاتی. اب تو اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے یہ احساسات اور جذبات ہیں. ظاہر ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر انسان کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے. اگر مختصراً کہوں تو آپ کا نوجوانوں کے لیے پیغام گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، کہ جو ہمارے محبوب ہیں، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے سفیر الہی بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ ان کی زندگی اور ان کے اسوہ کے اندر اگر ہم اپنی زندگی کو لے آئیں، اپنی زندگی کے اندر تمام تعلیمات کو لے کر آئیں، تو یہی ہماری نوجوان نسل کے ظاہر پیغام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کون سا فلسفہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم پیش کریں. تو بہرحال یہ کچھ معروضات تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، کچھ احساسات اور جذبات تھے کہ جو آپ کی خدمت میں لانے تھے، کہ ہمیں دوبارہ سے اس اپنے دین اسلام کے احیاء کے لیے، خلافت کے نظام کے لیے، اس میں آپ کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو، آپ کا کوئی طریقہ کار ہو، لیکن منزل ایک ہی ہونی چاہیے کہ آپ دین اسلام کے احیاء کے لیے جدوجہد کریں. اور اس کا سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے عرض کیا کہ ہم اپنی زندگی کو، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، آپ کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ کر لیں. جس سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے کہ اگر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہو جائیں تو یہ ہم کیا، یہ پوری کی پوری کائنات آپ کی ہو جائے گی. انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تحریک چل رہی تھی تو فرمایا تھا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. بالکل ایسے. تو میرے نوجوان بچے جو ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کا بھی قصور کم ہے. یہ ہمارے جو عمائدین ہیں، سب سے زیادہ میں ان کو قصوروار سمجھتا ہوں. میں جب دیکھتا ہوں گلیوں میں، محلوں میں نوجوان خوبصورت بچے جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو تعلیم کا موقع نہیں مہیا کیا گیا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہی اگر ان کو اچھی سہولیات دی جاتی، تعلیم دی جاتی، تو یہی لوگ جو ہیں وہ دین کے مفکر بنتے، دین کے عالم بنتے اور اس ملک میں دین کا نظام قائم کرتے. دین کا نظام قائم اسی وقت ہوگا جب ہر فرد جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کرے، اور ہر ایک اپنا. اور میں خاص طور پہ دینی جماعتوں کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ قرآن کی تفاسیر اور الفاظ کے اونچاؤ اور چڑھاؤ اور اس کے تو تمام نقطے بیان کر دیتے ہیں، لیکن نظام ہی جب دین کا نہیں ہے تو اتنا آپ علم جو بکھیرتے رہتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نظام کو دین کے بنیادوں پہ استوار کرنے کے لیے ہر ایک عالم فاضل شخص کو چاہیے کہ وہ جتنا اس کا حلقہ ہے اس میں وہ یہ بانگ دہل یہ اعلان کرے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ 1400 سال پہلے والا نظام ہونا چاہیے. اس کا ایک واقعہ میں آپ کو اخیر میں مجھے یاد آ گیا، ابھی میں نے ہسٹری میں پڑھا کہ جب فتوحات ہو رہی تھیں، مسلمانوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 25 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی اور اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے تم نے رہنا ہے اور دین کا جو پیغام ہے کس طرح سے دنیا تک پہنچانا ہے. تو فوجیں نکل پڑی ہوئی تھیں، مختلف ملکوں میں جا رہی تھیں. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا، سمرقند رشیا کی ایک اسٹیٹ ہے جو اس زمانے میں سمرقند بہت مشہور تھا تجارتی لحاظ سے. تو وہاں پر جب فوجیں راستے میں دوسرے ممالک کو فتح کرتے ہوئے وہاں پہنچی تو کچھ ممالک جو تھے وہ بغیر ریزسٹنس کے ہی وہ اس میں سرنڈر کر لیتے تھے. تو سمرقند کے جو عیسائی تھے انہوں نے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور وہ دین سے، ہمارے اسلام سے ان کو نفرت تھی. تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو عربی وغیرہ پڑھائی، بڑا اچھا تیار کیا اور اس کو بھیجا بصرہ میں خلیفہ کے پاس کہ آپ وہاں جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے ملک پہ
آپ کی فوجوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہمیں انہوں نے نہ دعوت دی، نہ انہوں نے ہمیں وہ جو 3 شرائط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں قرآن کریم میں کہ پہلے دعوت دو، اگر وہ قبول کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر وہ نہ مانیں تو ان کو کہو کہ آپ جو ہے وہ نیچے ہو کے ہمارے ماتحت رہیں گے اور ہمیں جزیہ دیں گے تاکہ آپ کے لیے انفراسٹرکچر بنایا جائے ہو جس میں آپ کی حفاظت کی جائے. تو وہ بندہ جو ہے وہ وہاں پہنچا جب، تو خلیفہ نے اسی کاغذ پہ مار کر دیا قاضی القضاء کو، جو ان کا نام بھی اب مجھے ذہن سے میں نہیں ہے. تو وہ جو شخص سمرقند سے آیا تھا وہ اس کے گھر پوچھتا پاچھتا گیا تو وہ دیکھا کہ قاضی صاحب اپنے گھر کی چھت پہ مٹی کی لپائی کر رہے ہیں، بارش کا موسم ہے، کہیں ٹپکے نہیں. تو وہ دل میں اس نے سوچا کہ یہ شخص کیا کرے گا ہمارے لیے. تو اس نے بہرحال اس کو طون و کرہن اس کو وہ رکا دیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے اپنی پگڑی وگڑی سیدھی کی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اچھا. جب فوجوں کو پتہ چلا کہ قاضی القضاء یہاں آ رہا ہے اور وہ پہنچ رہا ہے تو سب لوگ الرٹ ہو گئے. ان کو تھوڑی سی سمجھ بھی آئی کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہے. تو جب وہ وہاں قاضی نے اپنی عدالت لگائی اور اس نے سوال کیا سپہ سالار سے کہ تم نے ان کو دعوت دی تھی؟ اس نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں دعوت دی، موقع ہی نہیں ملا، یہ تو خود ہی سرنڈر کر گئے. دوسرے فریق سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو انہوں نے ہم تو اس خوف سے کہ یہ قتل و غارت کریں گے تو ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو قاضی نے اسی وقت اسی کاغذ پہ فیصلہ لکھ دیا. ابھی وہ فیصلہ لکھ رہا تھا کہ یہ فوجیں یہاں سے فوراً واپس جائیں اور اس کی سرحد پہ جا کے تو اپنی فارمیلٹیز کو پورا کریں. ابھی وہ لکھ رہا تھا اور ادھر سے تاریخ بتاتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ فوج وہاں سے نکل رہی تھی. یہ تھا نظام عدل کا. اور یہ واقعات جو ہیں ہمارے نوجوانوں کو بتانے چاہیے، پڑھنے چاہیے ان کو کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس نے کون سا یعنی کیا نظام دیا ہے، کیسا نظام تھا. علامہ اقبال کا وہ شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. بالکل کہ اگر آپ نے رسم شبیری ادا کرنی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کردار ادا کرنا ہے، حالانکہ وہ وقت کے بڑے صوفی تھے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیا دار تھے. صوفیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح سے خانقاہوں سے نکل کر انہوں نے رسم شبیری ادا کی ہے. تو اس میں ہمارے علماء کو، ہمارے صوفیاء کو، ہمارا جو دین کا طبقہ ہے، ہمارے جو مفکرین ہیں، اس حوالے سے ان کی کافی توجہ مبذول ہوگی. چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوشش کریں اور امت کو بیدار کریں، ہماری نوجوان نسل کو بیدار کریں گے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے النقیم الدین، کہ وہ دین کو قائم کیا جائے. جس طرح سے اتم الحج والعمرہ تھا، وہ اوامر ہیں کہ حج اور عمرہ کرو، اسی طرح سے النقیم الدین بھی ہے. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام کا فہم نصیب فرمائے. اور بالخصوص آج کی جو نشست تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے سامنے ہم اس بات کو رکھ سکیں کہ کس طرح سے ہجرت کے لیے قربانیاں دی گئیں، کس طرح سے خون بہائے گئے، کس طرح سے اپنی جائیداد اور سب کچھ چھوڑا گیا، اور بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں پہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ یہاں پہ آئے اور اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا. اور اس سب کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہوگی اور اسی طرح سے قربانی دینی ہوگی کہ جس طرح سے اس وقت کے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم شکر گزار ہیں محترم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف فرمائے اور ہماری رہنمائی کی اور اپنے احساسات اور جذبات کو ہمارے سامنے پیش کیا. آپ کا شکریہ بہت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.